اچھا، جب جہنم میں پہنچ گئے، اب جہنم میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے. جہنم بہت گہری ہے، جو جتنا زیادہ گنہگار ہے وہ اتنا اندر ہوگا، جتنا زیادہ. اس لیے اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو منافق لوگ ہوں گے، جو ایمان کا چولا پہن کر کے ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو جہنم کے بہت سارے درجے ہوں گے. اچھا، جہنم کتنی گہری ہوگی؟ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک ایک زوردار آواز آئی. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا. اے میرے صحابہ، یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا. فہو یہوی الآن فہو ینتہی الی قاریہ. 70 سال کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے. جہنم اتنی گہری ہے کہ پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا میں آگ لگتی ہے، کیسے لگتی ہے؟ کسی دکان میں آگ لگی، شارٹ سرکٹ سے لگ گئی. کسی گودام میں آگ لگی، پیٹرول سے لگ گئی، ڈیزل سے لگ گئی. اس لیے پیٹرول پمپ پر آپ دیکھتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ. پیٹرول پمپ پر آپ سگریٹ نہیں پی سکتے. اسلام کی نظر میں تو سگریٹ کہیں بھی نہیں پی سکتے، لیکن پیٹرول پمپ پر یہ کیوں لکھا رہتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ایک چنگاری پورے پیٹرول پمپ کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے، کیونکہ پیٹرول خطرناک چیز ہے، اس سے آگ پھیلتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہنم کی جو آگ ہوگی، اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ کیا وہ پیٹرول سے جلے گی؟ کیا وہ ڈیزل سے جلے گی؟ کیا وہ کوئلے سے جلے گی؟ کیا وہ لکڑی سے جلے گی؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ انسان نہیں ہوں گے جو رشوت لے لیں، وہ تو فرشتے ہوں گے. اور فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جیل میں جاتا ہے، جیلر کو پیسہ دے دیتا ہے، اس کو جیل میں. اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو رب العالمین اپنے بندوں کا حساب لے گا، اور وہاں جو کامیاب ہوگا اس کا نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا. جو ناکام ہوگا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ پہچان ہوگی کامیابی کی اور ناکامی کی. اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے پاس کون ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے؟ اور اللہ کیا پھیل کون ہے جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ کہے گا اے لوگو یہ دیکھو، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، یہ ہے میری زندگی بھر کا کچا چٹھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو کر کے کہے گا مجھے یقین تھا، مجھے پتا تھا میں اللہ کی بارگاہ میں ناکام نہیں ہوں گا، مجھے معلوم تھا میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں ملے گا. جب دنیا کے لوگ
اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، میں اللہ کے احکام کے اوپر چلا کرتا تھا۔ فجر کی اذان ہوا کرتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لاؤڈ اسپیکر سے آیا کرتی تھی، مؤذن چلا چلا کر کے کہتا تھا کہ اذان نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے۔ میرے دوسرے ساتھی رات بھر موبائل میں لگے رہتے تھے اور فجر کے ٹائم سوئے پڑے رہتے تھے۔ میں سردی میں، گرمی میں، بارش میں اٹھ کر کے فجر کی نماز جا کر کے ادا کیا کرتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا، میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی تھی کہ دنیا کی اندر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو فجر کی 2 رکعت ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہیں۔ میں اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں برباد نہیں ہوں گا۔ مجھے پتا تھا وہاں پہ عورتیں بھی آئیں گی، اللہ کی بارگاہ میں ایسی عورتیں بھی آئیں گی جنہوں نے سماج میں تانے سن لیے، ان کے ماں باپ نے بھی ان کو برا بھلا کہا، ان کے گھروں میں، ان کے خاندان میں ان کو برا بھلا کہا گیا، مگر وہ کبھی بغیر پردے کے باہر نہ نکلی، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کی۔ جب ساری دنیا بے حیائی اور بے پردگی میں پڑی ہوئی تھی، اس مسلمان لڑکی نے اپنے پردے سے، اپنی شرم و حیا سے کوئی کمپرومائز نہ کیا۔ وہ بھی کل اللہ کی بارگاہ میں کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اے اللہ مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا میری محنت کامیاب ہو جائے گی۔ مجھے پتا تھا جب ساری میری بہنیں جب بے حیائی کیا کرتی تھیں، غیر محرم لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی، اے اللہ میں نے اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھا، میں نے اپنے کردار کو بچا کر کے رکھا، میں نے کوئی غلط کام نہ کیا، میں نے اپنے جسم کو کسی ناجائز طریقے سے استعمال نہ کیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ فی جنت عالیہ، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اونچے اونچے مکانات دے گا۔ قطوفہا دانیہ، دنیا میں اس بیچارے کو کبھی پھل فروٹ ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، جنت میں سارے پھل فروٹ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔ جنت کے پیڑوں کے جو پھل ہوں گے اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، اسے کوئی پھل توڑنے کے لیے چڑھنا نہیں پڑے گا، اسے کسی پھل کو توڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ قطوفہا دانیہ، جنت کے پیڑ کے پھل اس کے لیے جھک جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، میرے بندو تم نے دنیا میں بڑی محنت کی ہے، تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے امتحان جھیلے ہیں۔ میرے بندو تمہارے کھانے اور پینے کے دن ہیں، آج تمہارے موج کرنے کے دن ہیں، آج تمہارے مزے لینے کے دن ہیں، تم خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب اپنی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ انجام کس کا ہوگا؟ یہ داہنے ہاتھ میں جس کا نام اعمال ملے گا اس کا انجام ہوگا۔ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا، فیقول، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی، میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، آج کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ قیامت نہ ہوتی، یہ حساب و کتاب نہ ہوتا، کاش جب میں مر گیا تھا دنیا میں تبھی سارا کھیل ختم ہو گیا ہوتا، سارا کام ختم ہو گیا ہوتا۔ دنیا میں جب ہم جنت کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم جہنم کی باتیں کرتے ہیں، تو ایک عام آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے یار کس نے دیکھا ہے جنت، کس نے دیکھا ہے جہنم، مر گئے کام ختم، 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، موج کر لو، مستی کر لو۔ دنیا میں ایک انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے، ایک انسان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تب سوچ بدل جائے گی، تب کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ،
اے اللہ میں بہت بڑے دھوکے میں پڑا ہوا تھا، میں تو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ جنت اور جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں تو کہا کرتا تھا کہ مر گئے تو کام ختم ہو گیا، اے کاش میری وہ بات سچی ہوئی ہوتی، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر کھیل ختم ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال، میرا پیسہ، میری دولت میرے کوئی کام نہیں آیا، جو میں نے بیاج کے ذریعے پیسہ کمایا تھا، جو پڑوسیوں کا حق مارا تھا، جو بھائیوں کا حق مارا تھا، جو بہنوں کا حق مارا تھا، بڑی دولت میں نے اکٹھا کر لی تھی، بڑی پراپرٹی میں نے بنا لی تھی، ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میرا پاور، میرا اقتدار، میری حکومت سب ختم ہو گئی۔ آج میری لال بتی والی گاڑی، میرے آگے منسٹر اور میرے آگے ایم ایل اے، میرے آگے جو ایم پی لکھا جاتا تھا، آج میرا کوئی عہدہ قائم نہیں رہا، میری منسٹری ختم ہو گئی، میری بادشاہت ختم ہو گئی، آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے پکڑ دو اس کو باندھ دو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا نہیں کرتا تھا، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، آج کوئی اس کا دوست اور مددگار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم اور آپ جس کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا میں ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ دنیا میں ہماری نظر میں کامیابی یہی ہے کہ پورنیہ شہر کے اندر بہترین مکان مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم، گورنمنٹ جاب مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم، سماج میں عزت مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم، کوئی کرسی مل جائے، کوئی پاور مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم۔ مگر حقیقت میں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور اللہ سے آپ سوال کریں گے کہ اے اللہ تیری نظر میں کامیابی کیا ہے، تو اللہ کا جواب آئے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے تم اپنے اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، اس دنیا کی اوقات نہیں ہے، اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دنیا تمہارے کام آئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، بہت بڑی دھوکے باز ہے، دنیا تو دھوکے باز ہے میرے بھائی۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ کیا کریں؟ دنیا میں دولت کمانے والا قارون گزرا تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس، کیا دولت اس کے کام آئی؟ نہیں، مر گیا، اللہ نے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اگر حکومت اور پاور یہ انسان کے لیے کامیابی ہوتی تو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر فرعون پانی میں ڈوب کر کے مر گیا اور ساری حکومت اس کی دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اگر دنیا میں جسمانی طاقت اور اپنی باڈی اور اپنے جسم کے اوپر غرور کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، میں بڑا مضبوط جسم کا مالک ہوں اور 100 کلو میرا وزن ہے اور اس لیے میں کامیاب ہوں، تو سن لو، قوم عاد ایک قوم گزری تھی، قوم سمود ایک قوم گزری تھی، وہ بھی بڑے باڈی بلڈر تھے، وہ بھی بڑے طاقتور تھے، بڑے لمبے لمبے تھے، وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے، اللہ نے زمین میں پٹک پٹک کے مار دیا، ایسی ہوا چلائی اللہ نے، ان کی لاشیں زمین پر بچھ گئیں، ان کے سر الگ ہو گئے، ان کے دھڑ الگ ہو گئے، اور کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر پڑی رہ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ جسم اور نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، یہ تمام چیزیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے کہ اسے جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہی انسان ہے میرے۔ اچھا، یہ جو جہنم ہے، یہ جہنم کیسی ہوگی؟ اس جہنم کے اندر جہنمیوں کو کیا سزائیں دی جائیں گی؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک عنوان ہے، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی آج ڈالیں گے کہ جہنم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے
ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہنم تمہاری پرتیکشا کر رہی ہے، جہنم اس انتظار میں ہے کہ جہنم اس کے اندر داخل ہو جائیں. لیکن کس کا انتظار کر رہی ہے؟ للطاغین مآبا. جہنم اللہ کے نافرمانوں کا، اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا، اللہ کو ناراض کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے. اور جہنم میں جو چلا گیا وہ یہ نہیں کہ بس گیا اور نکل جائے گا، نہیں. لابثین فیہا احقابا، بڑے لمبے ٹائم تک، بڑے لمبے پیریڈ تک جہنم میں رہے گا. اگر ایمان والا ہے، اگر مومن ہے، اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے بعد نکلے گا. کب نکلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اگر کافر ہے، اگر مشرک ہے، اگر منافق ہے، وہ تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. لابثین فیہا احقابا، جہنمی جہنم کے اندر بہت لمبے پیریڈ تک رہیں گے. دنیا میں گرمی لگی، ہم نے پنکھا لگا لیا، اور دولت آ گئی، ہم نے کولر لگا لیا، اور پیسے آ گئے، ہم نے اے سی لگوا لیا. لائٹ ہمارے گاؤں میں کٹ گئی، ہم نے انورٹر لگا لیا، ہم نے جنریٹر لگا لیا. لیکن میرے پیارے ساتھیو، جہنم میں آپ کو گرمی لگے گی، وہاں کوئی پنکھا نہ چلے گا. جہنم میں پیاس لگے گی، وہاں کوئی ٹھنڈا پانی نہ ملے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا سلا ولا شرابا. جہنم کے اندر نہ تو ان کو پانی دیا جائے گا، نہ ان کو ٹھنڈک دی جائے گی. جہنم میں صرف گرمی ہی گرمی ہوگی. اور کھانے کو کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا، ان کو کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ اور مواد پلایا جائے گا. الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ اللہ کے نافرمانوں کا پورا پورا بدلہ ہے جو جہنم میں دیا جائے گا. آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں تو جلسے کا ایک آج کل فیشن چلا ہے، گیٹ بنواتے ہیں. ابھی سیمانچل میں تو غنیمت ہے، مالدہ وغیرہ میں، بنگال میں، ہمارے بنگالی وقتہ لوگ جاتے رہتے ہیں، میں تو کم جاتا ہوں بنگال میں. وہاں دیکھتا ہوں بالکل روڈ پر ایک بہت بڑا گیٹ لگتا ہے، اور گیٹ پر اگر عبدالغفار صاحب کی تقریر ہے تو خوب بڑا سا فوٹو لگتا ہے. اچھا، مجھ سے لوگ فوٹو مانگتے ہیں جلسے والے کہ مولوی صاحب فوٹو دے دیجیے، ہم پوسٹر پہ ڈالیں گے، ہم گیٹ پر ڈالیں گے. میں منع کرتا ہوں، یہ فوٹو مت ڈالیے. لیکن آج کے دور میں کیا مشکل ہے، وہ یوٹیوب سے لے لیتے ہیں، وہ انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں، تو فوٹو ملنے میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو بڑے بڑے گیٹ لگاتے ہیں. یہ گیٹ کیوں لگتا ہے بھئی؟ میاں بازار میں پروگرام ہے، باہر مین روڈ پر ہم نے گیٹ لگایا، اس بات کا سنکیت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہاں یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے. جہنم کے اندر بھی گیٹ ہوگا. کتنا گیٹ ہوگا؟ آپ کے جلسے میں ایک گیٹ ہوتا ہے، دو گیٹ ہوتا ہے، ایک لیڈیز کا گیٹ ہوتا ہے. جہنم کے اندر 7 گیٹ ہوں گے. لہا 7 ابواب، جہنم کے اندر 7 دروازے ہوں گے. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر گیٹ کے لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا. سارے دروازوں سے کون لوگ داخل ہوں گے ان کا بٹوارا کر دیا جائے گا کہ اس دروازے سے شرابی جائے گا، اس دروازے سے زانی جائے گا، اس دروازے سے بے نمازی جائے گا، اس دروازے سے حرام خور جائے گا. 7 دروازے سے جو لوگ داخل ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، ان کا بٹوارا پہلے سے ہو جائے گا. اچھا، جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو ایسا نہیں سنگل نہیں جائیں گے، وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے. پورا گروپ ہوگا. بدکار لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، بے نمازیوں کا الگ گروپ ہوگا، جھوٹے لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، چغل خوروں کا الگ گروپ ہوگا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنمیوں کو جہنم میں گروپ کی شکل میں لے کے جایا جائے گا. ان کو ہانک کے لے کے جایا جائے گا، جیسے جانوروں کو، جیسے بکری بکرا کو، جیسے گائے بھینس کو ہانک کے لے کے جایا جاتا ہے. جہنمیوں کو کوئی سمان کے ساتھ، کوئی رسپیکٹ کے ساتھ، کوئی عزت کے ساتھ لے کے نہیں جایا جائے گا، ان کو ہانک کر کے لے کے جایا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ
خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی. جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے وہاں جہنم کے گیٹ پہ کھڑے رہیں گے. جہنمیوں کے سے فرشتے سوال کریں گے کہ چلو جہنم میں آ جاؤ. پھر وہ سوال کریں گے فرشتے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں آج کے دن سے ڈرایا کرتے تھے. قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. لیکن جہنمی کہیں گے کہ نہیں، آئے تھے ہمارے پاس، اللہ کے پیغمبر بھی آئے تھے، اللہ کے رسول بھی آئے تھے، مگر ہم بڑے بد نصیب تھے، ہم نے ان نبیوں کی بات نہیں مانی، ہم نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اور ہم جہنم میں جانے والا عمل کرتے رہے، اس لیے آج ہم جہنم میں آئے. اچھا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو پیر سے نہیں جائیں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جائیں گے. یحشرون علی وجوہہم فی جہنم، وہ جہنم میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر کے لے کے جائیں گے. جہنمی چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں جائیں گے. اچھا، جب جہنم میں پہنچ گئے، اب جہنم میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے. جہنم بہت گہری ہے، جو جتنا زیادہ گنہگار ہے وہ اتنا اندر ہوگا، جتنا زیادہ. اسی لیے اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو منافق لوگ ہوں گے، جو ایمان کا چولا پہن کر کے ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو جہنم کے بہت سارے درجے ہوں گے. اچھا، جہنم کتنی گہری ہوگی؟ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک ایک زوردار آواز آئی. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا. اے میرے صحابہ، یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا. فہو یہوی الآن فہو ینتہی الی قاریہ. 70 سال کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے. جہنم اتنی گہری ہے کہ پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا میں آگ لگتی ہے، کیسے لگتی ہے؟ کسی دکان میں آگ لگی، شارٹ سرکٹ سے لگ گئی. کسی گودام میں آگ لگی، پیٹرول سے لگ گئی، ڈیزل سے لگ گئی. اس لیے پیٹرول پمپ پر آپ دیکھتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ. پیٹرول پمپ پر آپ سگریٹ نہیں پی سکتے. اسلام کی نظر میں تو سگریٹ کہیں بھی نہیں پی سکتے، لیکن پیٹرول پمپ پر یہ کیوں لکھا رہتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ایک چنگاری پورے پیٹرول پمپ کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے، کیونکہ پیٹرول خطرناک چیز ہے، اس سے آگ پھیلتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہنم کی جو آگ ہوگی، اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ کیا وہ پیٹرول سے جلے گی؟ کیا وہ ڈیزل سے جلے گی؟ کیا وہ کوئلے سے جلے گی؟ کیا وہ لکڑی سے جلے گی؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ انسان نہیں ہوں گے جو رشوت لے لیں، وہ تو فرشتے ہوں گے. اور فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جیل میں جاتا ہے، جیلر کو پیسہ دے دیتا ہے، اس کو جیل میں آرام سے ہائی فائی فیسلٹی ملتی ہے. کیس چلتا ہے عدالت میں، وکیل اچھا وکیل ہائر کر لیتا ہے، کیس جیت جاتا ہے، بے ایمان ایماندار بن جاتا ہے، چور صحیح بن جاتا ہے، قاتل چھوڑ دیا جاتا ہے، بے قصور گرفتار ہو جاتا ہے. یہی تو چل رہا ہے عدالت میں. اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں چلے گا،
کیونکہ وہاں فرشتوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا، اور فرشتے رشوت نہیں لیتے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، ان کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں آگ لگتی ہے، دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے، اس کی باڈی کا جو حال ہوتا ہے، کبھی آپ نے کہیں پر کوئی جلنے والا حادثہ ہوا دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر جل کے مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بہت سے کمزور دل کے لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو الٹی ہو جائے گی، اتنی خطرناک شکل بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا حال ہے میرے بھائیوں، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، او لوگو جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، ایک حصہ باقی 69 حصہ تو جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، اور جتنی دنیا کی آگ جلاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جلانے والی آگ جہنم کی ہوگی۔ دنیا میں کوئی انسان جلتا ہے، ایک بار جل گیا مر گیا، کام ختم، لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک مرتبہ ان کے جسم کی کھال جل جائے گی، ان کے بدن کا چمڑا جل جائے گا، ہم دوسرا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے، ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے۔ جہنم میں بھوک بھی لگے گی، جہنم میں پیاس بھی لگے گی، تو کھانا کیا ملے گا، پانی کیا ملے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کانٹے دار جھاڑی جب اپنے حلق میں ڈالیں گے نہ تو اس سے پیٹ بھرے گا نہ بدن میں طاقت آئے گی، بس ان کو کھلانے کے طور پر وہ کانٹے دار زری نام کی جھاڑی کھلائی جائے گی۔ اور ایک پھل ہے، اس کا نام ہے زقوم۔ یہ زقوم کا پیڑ جو ہے یہ جہنم کے اندر نکلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ دنیا میں آج تک کبھی ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آگ میں سے پیڑ نکلتا ہو، یہ کون سا پیڑ ہے جو جہنم کے اندر سے نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنا دیا، ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے۔ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں نکلے گا، طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، اور اس کا جو پھل ہوگا اتنا خطرناک دیکھنے میں ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے، شیطان کے سر کی طرح دیکھنے میں خطرناک، اور وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کر کے بدہضمی کرے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی اسی زقوم کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا۔ ایک تو زقوم اپنے آپ میں خود ہی کڑوا ہوگا اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ تکلیف، یہ ٹارچر، یہ اذیت جہنمیوں کو دی جائے گی میرے پیارے ساتھ۔ دنیا میں ہم گرمی میں کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور سوتی چادر بچھا کے ہم سوتے ہیں، سردی کا موسم آتا ہے ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں، ہم اون کا کپڑا پہنتے ہیں۔ جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، وہ آگ کا کپڑا پہنیں گے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُم مِّن ثِيَابٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔
ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود. جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا ان کی اندر کی اتڑیاں بھی اس سے جل جائیں گی, ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی. یہ جہنم کا عذاب ہوگا میرے بھائی. اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے, پیلا پیلا پیپ. ہمارے یا اس کو مواد بولتے, پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں کیا بولتے ہیں, پیپ اور مواد اس کو کہا جاتا ہے. جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید. جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ. وہ اتنا خطرناک ہوگا, وہ اتنا گندا ہوگا, وہ اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جہنمی بیچارہ پیاس سے پریشان ہوگا, لیکن وہ اس پیپ اور مواد کو بڑی مشکل سے اپنی حالت کے نیچے اتارے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. وہ بیچارہ ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی مگر پھر بھی وہ مرے گا نہیں. جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی, جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں, ایک میڑھا کی شکل میں لائے گا اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی. موت کو ذبح کر دیا جائے گا, موت کو قربان کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا, اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اب موت آنے والی نہیں ہے, موت کا معاملہ ختم ہو گیا. جہنمی بیچارے پریشان ہو کر کے جہنم کے داروغہ سے ریکویسٹ کریں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ, اے مالک. جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک. جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک. تو کہیں گے اے مالک, اے جہنم کے داروغہ, اپنے رب سے کہہ دو ہمیں ایک بار مار دے, ہمیں ایک بار موت دے دے. یہ تل تل نہ مارے, یہ بار بار نہ مارے, یہ قسطوں میں نہ مارے, ایک بار ہمیں مار کے کام ختم کر دے. جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون. اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے, تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. کتنے پتھر دل ہو گئے ہم لوگ. اس جہنم کے بارے میں ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم دعا بھی کرتے ہیں مگر اس جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. کتنے کام ہم ایسے کرتے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں, اور ابھی میں بیان کروں گا وہ کون سے کام ہیں. چند اہم کام بیان کروں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں, بیانات سنتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں, جمعہ کے خطبے میں ہم اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں, مگر ہمارا دل کانپتا نہیں ہے, ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں, ہمارے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللہ نے قرآن نے فرمایا تمہارے دل تو اتنے کٹھور ہو گئے, تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور تمہارے دل ہو گئے. پتھر کے اوپر بھی پانی بار بار پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے, پتھر سے بھی پانی رسنے لگتا ہے. اے انسانوں, اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. آج حقیقت میں میرے بھائی ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ورنہ صحابہ کرام تو جہنم کی بات سن کے رونے لگتے تھے. جہنم کی بات سن کر کے صحابہ کرام رونے لگتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صبح کا ٹائم ہے, سورج نکلنے کے بعد جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں. میری پیاری ماں بہنوں, ذرا آج آپ اپنا جائزہ لے لیں, آج کتنی عورتیں جن کو سورہ طور یاد بھی نہ ہوگی. ہمارے یہاں عورتوں کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے, دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے. یا تو مدرسے میں پڑھے گی یا بالکل نہیں پڑھے گی. جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو تو جانکاری ہے دین کی, جو مدرسے میں نہیں جاتی ان کو بالکل جانکاری نہیں.
حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا، تو نے جہنم کی عذاب سے ہم کو بچا لیا۔ اما عائشہ جب اس آیت پر پہنچتی ہیں تو رونے لگتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں، بار بار اسی آیت کو دہرانے لگتی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام عروہ تھا، وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے، دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں، انہوں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آ جاؤں گا۔ کہتے میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سودا خریدا، میں نے سامان خریدا، 1-2 گھنٹے کے بعد اپنا سامان خریدنے کے بعد، اپنا کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا وہی حالت ہے، خالہ نماز میں کھڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور خالہ بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا میرے بھائی؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم تیاری کب کریں گے؟ یاد رکھو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو ان کاموں سے بچنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آج کی تقریر میں کچھ ایسے کام بتاؤں گا، میں وہ کام بتاؤں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے ان کاموں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں، نہیں بچائیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے۔ اگر ہم ان کاموں کی بات کریں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی کام ہے، سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے، اسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو سنگی بنانا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے، سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نہیں بچائے گا میرے بھائی۔ دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے کر کے یا معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، مگر مشرک جو شرک پر مرا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کبھی نہیں نکالے گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں کی جتنی اللہ نے شرک کے بارے میں بات کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر کوئی مشرک ہے، اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا ہے، اس مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے ایمان والو اور اے میرے نبی کان کھول کر کے سن لو، کسی مشرک کے لیے تم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلا گناہ ہے شرک، جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو پٹی پڑھا دی گئی، ساری زندگی وہ شرک کر رہے ہیں اور نام مسلمان والا ہے، ٹوپی مسلمان والی ہے، گوشت برابر کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے صاحب ہم بہت پکے مسلمان ہیں، جبکہ وہ قدم قدم پہ شرک کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک
اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک کہ اگر انسان شرک کر کے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے، وہ نماز لاکھوں پڑھ کے گیا ہو، وہ روزہ لاکھوں رکھ کے گیا ہو، اس نے سینکڑوں حج اور عمرے کر لیے ہو، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے قرآن میں کہ اے نبی آپ بھی سن لیجئے، اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ہمارے نبیوں نے بھی، ہمارے پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی۔ تو یہ پہلا عمل ہے میرے پیارے ساتھیوں جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہوٹل کا ٹوکن 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے اور کھانا بچا ہوا ہے، جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہے وہ جا کے کھا سکتے ہیں۔ 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے، جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہو وہ جا کے کھا سکتے ہیں۔ دوسرا گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، شرک آپ نے سن لیا، اب شرک ہی سے ملتا جلتا ہے گناہ ہے کفر کرنا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا یا رسول کو نہ ماننا، یا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا۔ مثال کے طور پر آدمی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، یا رسول کو مانتا اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، یا اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، یا فرشتوں کو مانتا ہے تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کو مانتا ہے قیامت کو نہیں مانتا۔ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انیوار ہے، کمپلسری ہے، ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور کافر بھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والی کسی چیز کا انکار کرے گا